کہ جو جتنا گندا ہوگا اور غلیظ ہوگا اور بدبودار ہوگا وہ اتنا فقیر ہوگا، جو جتنا جاہل اور گھٹیا ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بتا دیا گیا کہ بابا جی دیاں گاڑاں جو فیض ہے، میں نے یہاں قصور میں ایک حضرت تھے، وہ خواتین کو برہنہ کر کے دم کرتے تھے، پھر تالے گر جاتے ہیں اچانک سے، پھر جناب وہ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں سے ایک صاحبہ تھیں گوجرا میں، وہ بڑی پیرنی بنی ہوئی تھی، وہ سگریٹ کا دھواں، خاتون تھی، پھونکتی تھی، لیکن وہ مرد بنی ہوئی تھی، وہ مرد کا انہوں نے حلیہ رکھا ہوتا، جی ہاں، اور بلکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں جاوید شاہ ہوں، کچھ اس طرح کا نام تھا کہ مجھ پہ وہ حاضری ہوتی ہے جاوید شاہ۔ نہیں، ایسے ہونخ قسم کے عقائد بدقسمتی سے، اور لوگ فالو پھر کرتے کیوں ہیں؟ سر یہ دیکھیے نا، یہ تو میں نے وہاں پہ بھی کہا، وہ بھگنیشور بابا ہیں انڈیا کے، ان کی نسبت وہاں 10,000 گنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ مائل بھی ہوتے ہیں اور ان سے مرغوب بھی ہوتے ہیں کہ جی نہیں۔ تو مجھے ہی لگتا ہے کہ بیچارے تکلیف میں اور آپ ہم جیسے سمجھدار لوگ بھی جب ایک ایسی سٹیج پہ آ جائیں گے نا جہاں ہمیں امید کم ہو جائے گی، تو ہم بھی شاید کہیں گے یار ہو سکتا ہے یار کچھ یہیں سے بن جائے۔ تو لوگ بیچارے جو کینسر میں مبتلا ہیں، جو گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں، اور سر سب سے خطرناک بات یہ، ہمیں پچھلے سارے عرصے میں جب سے ہم ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، ہمیں درجنوں لوگ ملے جنہوں نے یہ حلفاً کہا کہ میرا بھائی تھا، اس کا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، ویزا لگ گیا، بھارت میں اسپتال سے اپوائنٹمنٹ ہو گئی، پیسے بھجوا دیے، حق خطیب صاحب نے کہا کہ جناب کوئی ضرورت نہیں آپ کو انڈیا جانے کی، مر گیا وہ بیچارہ یہاں پہ۔ ڈائلسس کا مریض تھا میرا ماموں، انہوں نے کہا جی آپ ڈائلسس رکوا دیں، میں ٹھیک کروں گا اس کو، مر گیا وہ غریب۔ اس طرح کے درجنوں، یعنی یہ تو سیدھے سیدھے قتل کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ اور اس جیسے باقی تمام افراد، کہ آپ جو ہے وہ دنیاوی جو وسائل ہیں ان سے آپ ہٹا دیتے ہیں ان کو، اور الٹیمیٹلی زیادہ تر آپ کے جو تجربات ہوئے ہیں وہ کراچی یا انٹیریئر سندھ میں ہوئے ہیں یا پنجاب کی طرف؟ یہ کہنا مشکل ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایکولی ہمارے مسئلے کا، ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ لوگ بیچتے کیا ہیں زیادہ جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری اسپیشلائزیشن ہے؟ مثال کے طور پہ وہ جو خاتون تھیں، وہ دھوئیں لے کے سگریٹ کا، تو وہ دھواں جو پھینکتی تھی وہ دم کرنے کا ایک انداز تھا کہ یہ میں دم کر رہی ہوں۔ پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ تعویذ لکھتے ہیں کہ یہ کاغذ کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن میں اس کو گرم کروں گا تو یہ آ جائے گا، انڈے میں سے سوئی نکل آتی ہے، ہم نے نکالی وہ بھی، جی ہاں۔ اب یہ جو سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک عام آدمی کو تو شاہ جی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ سوئی انڈے میں سے کیسے نکل داخل کیسے ہوئی ہو، داخل کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو یقین کرے گا نا۔ نہیں یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا نا، یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز، بلکہ اوور دا سینچریز، اس خطے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی ہے کہ جو جتنا گندا ہوگا اور غلیظ ہوگا اور بدبودار ہوگا وہ اتنا فقیر ہوگا، جو جتنا جاہل اور گھٹیا ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بتا دیا گیا کہ بابا جی دیاں گاڑاں جو فیض ہے، میں نے یہاں قصور میں ایک حضرت تھے، وہ خواتین کو برہنہ کر کے دم کرتے تھے بابا جی، وہ پول کے اندر جو جی وہ گندا تالاب تھا، اس پہ وہ کپڑے اترواتے تھے اور سارا۔ تو ہم گئے اور وہاں دو حضرات تھے جو امریکہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، باقاعدہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا انگلش میں اور باقی بھی پڑھا، ان کا جناب آپ اور بابا جی آگے سے بدزبانی کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار گالیاں نکالنے کا جی بابا جی دی گالیاں بھی فیض ہے۔ تو جب یہاں ہم نے معاشرے کی تربیت اس طرح سے، یار یہ بات واپس آ کے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کا بلیف ہوتا ہے کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے یا کوئی گندی بات کر رہا ہے یا مار رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بحثیت مرید کہ اس کے اندر بھی فیض ہوگا یا میرے مرشد کا کوئی اور خیال ہوگا جس کے تحت وہ یہ کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ مرشد جو ہے یہ میرے اوپر رحم اور برکت ہی کر رہا ہے۔ لیکن اتنی عقل اور سمجھ آپ میں ہونی چاہیے کہ جب کوئی سگریٹ کے دھوئیں سے آپ پہ دم کرے تو آپ یہ ضرور پوچھئے کہ جناب سگریٹ پینا حلال سمجھتے ہیں یا حرام کی جاتی ہے؟ تو آپ کو اپنا ایک علمی، شعوری اور مذہبی رجحان جو ہے وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات میں بڑی واضح کرتا ہوں کہ شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اقرال حسن، یہ ہم نے یہاں سے تقریباً کوئی 20 دفعہ فون کیا ہے اور ہماری حق خطیب صاحب کے اسسٹنٹ سے بات بھی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنا نقطہ نظر اور اپنا مدعا جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں لا رہے۔ ہماری ٹیلی فون لائنز اب بھی کھلی ہیں، وہ جب چاہیں جس دن چاہیں وہ آ کے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں۔ فی الحال وہ ہمیں کسی بات کا جواب دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ حضور اقدس جب کوئی مرید ہوتا ہے نا تو وہ اپنی عقل، شعور، اپنا گھر، اپنا مال، ہر شے جو ہے نا وہ سرنڈر کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک بزرگ تھے علامہ اقبال ٹاؤن میں، خیر اب بھی ہیں بہت سے، علامہ اقبال ٹاؤن جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا افضل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب گھر میں اپنی تمام چیزیں بیچو، ماں کا زیور چوری کرو تاکہ تمہاری لائلٹی مجھ سے کنفرم ہو۔ اب میں اس وقت یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ یہ چوری کرنے میں لائلٹی کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی ماں کی، لیکن وہ سرنڈر اتنا تھا کہ انہوں نے گرمیوں کے دنوں میں کہا کہ تو شملہ پہاڑی تو چلنا ہے تے میرے کو علامہ اقبال ٹاؤن ننگے پیر آنا ہے۔ صاحب چلے گئے۔ صاحب چاہتے کیا تھے؟
ان کے پاس جو ٹیکنیک تھی نا دینے کی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں گا جس سے یوں تم نے آنکھیں بند کی اور یوں تمہارے سامنے ٹیلی ویژن چلنا شروع ہو گیا. کروں اس یہ حقیقت والے معاملے میں نا مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت نے اس کو نگیٹ بھی کیا اور اس کو رد بھی کیا. لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے، بس مجھے لگتا ہے صرف ایکسپوجر کی یا علم کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم نے بچپن سے لے کے اب تک یہ مختلف جو شوز ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹلی میں عرض کر دیتا ہوں لاس ویگس میں ایک ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہے، ان کا ایک شو ہوتا ہے، تو میں وہ 4-5 بار پہلاج کو بھی لے کے گیا اور مجھے بڑا وہ دلچسپ لگتا ہے. اب وہ وہاں پہ اور اس کے علاوہ بھی بڑے شوز ہوتے ہیں وہاں پہ، مگر وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایلوژن، وہ خود کو ایلوژنسٹ کہتے ہیں، وہ میجیشین بھی نہیں کہتے خود کو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آدمی اگر یہاں آ جائے کہ جو اپنے ہال میں ایک جگہ سے ابھرتا ہے، ایک جگہ سے غائب ہو جاتا ہے، پھر یہاں ابھرتا ہے، پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اچانک سے اڑن تشتری پیدا کر دیتا ہے کہیں سے، آپ کا ذہن پڑھ صرف مرشد نہیں کہیں گے، مرشد پاک. میں کہہ رہا ہوں اس کو کچھ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ کچھ بھی ماننے کے لیے. آپ میں تو پرابلم مسلمانوں کے ساتھ ہے نا، ہاں دین کا استعمال کرنے میں نا، دین کو اس کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. دوسری ایک بات، یہ جب ایک شخص غائب ہوگا نا ہال سے اور دوسری جگہ چلا جائے گا، پھر وہاں سے ادھر آئے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پہلی بات. اس شخص نے، معافی چاہتا ہوں، اس شخص نے اسٹیچو آف لبرٹی 1983 میں غائب کیا تھا پورے نیو یارک کے سامنے سے، وہ آپ لکھیں گے اسٹیچو آف لبرٹی ڈیوڈ کاپرفیلڈ، اور آج تک تحقیق ہو رہی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا. لیکن اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نے جادو کیا تھا، اس نے آج تک نہیں کہا کہ میں نے کوئی کرامت دکھائی تھی، اس نے مانا، اور وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ ایلوژن تھا. مسئلہ قاری صاحب یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کریں گے نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کہیں سے غائب ہوتا ہے، وقفہ لوں گا لیکن واپس آ کے آپ سے اس کا جواب مانگوں کہ جب ہم یہ بات کہیں گے نا کہ کوئی غائب ہوتا ہے یا کسی کے دل کا آپ نے جو خیال ہے وہ پڑھ لیا، ہم وہاں پہ فوری طور پہ حضرت عمر خطاب کی مثال لے آئیں گے کہ حضرت عمر خطاب نے کہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لے پیچھے. ہم مثالوں کو لے کر آتے ہیں، ہم انہی گھٹیا شعبدہ بازوں کو ایک مذہبی رنگ خود دیتے ہیں تاکہ میری بھی کاروبار چلے، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں، دونوں جھوٹے ہیں. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی، آپ کو کیسے احساس ہوا کہ آپ کو یہ شف والا جو وظیفہ ہے، وظیفہ ہی کہوں گا میں اس کو، اور کیا کہہ سکتا ہوں، اس کو جا کے ایکسپوز کرنا چاہیے یا اس کی حقیقت تک جانا چاہیے؟ دیکھیں ہوتا ہے نارملی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ پہلے جیسے کرتے تھے اس کو مختلف طرح سے کیوں کیا، تو یہ کمپیریٹیولی ذرا بڑا فتنہ تھا، یہ ذرا زیادہ لوگ جانتے تھے، زیادہ فتنہ ہے، فتنہ بھی اور ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم اس کو ختم نہیں کرتے تب تک یہ فتنہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو اتنے اچھے ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کریں کہ لوگ کنونس ہوں کہ واقعتاً یہ بات درست ہے. تو اس پہ ہم نے کافی 3-4 برس کام کیا. 3-4 برس؟ جی 3-4 سال سے ہم لگے ہوئے تھے کہ ذرا اندازہ ہو کہ کرتا کیا ہے، یہ آنکھ سے کیلیں کیسے نکل آتی ہیں، یہ آنکھ سے چین کیسے برآمد ہوتی ہے، موتی کیسے نکلتے ہیں، منہ سے گولیاں، کیلیں، سوئیاں کیسے برآمد ہوتی ہیں. شاہ جی پیشنٹ وہی ہوتے ہیں، بار بار ان سے نکل رہا میں تو دیکھ کے آیا 5ویں مرتبہ، 5ویں بار اس بچی کو اس نے استعمال کیا جس کی آنکھ سے چین نکلی، 5ویں مرتبہ. تو میں نے پوچھا پھر لائیو کہ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا حضرت 4 بار آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی، آج 5ویں بار. کہ نہیں جب آپ نے خراب کر دیا تھا اس کو آگے. اچھا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لاجک. تو مرشد تو ہم نے بھی آنکھ سے چین نکالی، ہم نے آنکھ سے اس سے زیادہ لمبی چین نکالی. اس نے خاتون کی آنکھ سے 1 موتی برآمد کیا تھا، ہم نے 2 موتی برآمد کر کے دکھا دیے. اس نے 4 سوئیاں نکالی تھی، ہم نے 100 سوئیاں نکال کے دکھا دی، بیکاز صرف یہ ایلوژن تھا. اور ہم نے کہا کہ یہ محض ایک کرتب تھا. تو ہمیں یہ لگا کہ اس کو ذرا ہمیں تہ در تہ بے نقاب کرنا چاہیے، ذرا کچھ وقت لے کر. اس لیے کہ دیکھیے ہم جاتے پہلے ہی جس طرح عام جگہوں پہ چھاپا مارتے ہیں، اور جو ہنگامہ اس نے کیا، ہم جب پرسوں گئے تو وہی ہنگامہ ہوتا، شور شرابہ، مار پیٹ. آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا؟ ہمیں کیا بھی گیا تھا اور نہیں بھی. ایک دوست تھے، انہوں نے 14 تاریخ دے دی تھی. اب انہوں نے پھر اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہا کہ جی ہمارے دروازے تو کھلے ہوئے، کوئی بھی آ جائے. پھر کوئی بھی چلا گیا. اور ہم جب گئے تو انتظامیہ نے ان کو پابند کیا کہ آپ بدمزگی نہیں کریں گے اور ان کی باتوں کا جواب دیں گے. تو انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ اوائڈ کریں ہمیں. انہوں نے خود پھنس گئے، ہم سے بچنے کے لیے انہوں نے ختم نبوت کانفرنس رکھ لی 14 فروری کو، ویلنٹائنس ڈے پہ. آپ سوچیے جی وہ غریب. اچھا وہ رکھی کہ جناب جب ہم جائیں گے تو کہیں گے دیکھیں انہوں نے تاراج کر دیا ختم نبوت کانفرنس کو. ہم صحیح کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب وہ چونکہ خود رکھ چکے تھے اور خود وقت کا اعلان کر چکے تھے اور ہم جا کے بیٹھ گئے اندر، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تشریف نہ لاتے. تو خیر 1.5-2 گھنٹے بعد وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے ایک بڑا ہنگامہ کیا. ان کے مرید سارے اکٹھے ہو گئے. ٹیک کیا تھی
کہ کچھ بھی نہیں. اقرار کیا وہ کہتے ہیں جی ہمارے مریضوں کی آنکھ سے, میں نے کہا جی ہم یہ کرتے ہیں 5 علماء یا مشائخ کو ہم وقف کر دیتے ہیں, وہ مریضوں کا تعین کریں, چاہے وہ اسپتال سے, ان کو آپ ٹھیک کر دیں, ان کو آپ ٹھیک کر دیجئے. ہم لے آتے ہیں مریض, چلے ہم اپنے مریض بھی نہیں کہتے, ہم آپ کے مریضوں کو بھی ایکٹر مانتے ہیں. آپ کوئی تیسری 5 آپ علماء کے نام بتا دیجئے, آپ مشائخ کے نام بتا دیں, وہ 5 لے آئیں لوگوں کو اور آپ ان کو ٹھیک کر دیجئے. تو یہ بڑی آگ لگی. پھر ہم نے کہا جی آپ ہمیں کوئی ایک جو آپ پڑھ کے پھونکتے ہیں وہ بتا دیجیے, میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں. پھر ہم نے کہا علماء پہ بھی نہیں راضی ہوئے کہ وہ بتا دیں مریض, نہیں مریض یہی, اور مریض بھی وہ جو 5 بار پہلے استعمال ہو چکے ہیں. اچھا پھر بڑی مزے کی بات ہے, وہ ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس, وہ ایک بار جب اس کی آنکھ سے نکلا, میں نے کہا اچھا اب یہ تو مریض ہے نا جی, میں نے کہا جی مریض ہے. میں نے کہا پھر دوبارہ نکال دیں اس کی آنکھ سے, تو ظاہر ہے چونکہ ایک ہی بھری تھی وہ نہیں نکل سکتی تھی. وہ بیچاری بچی 4-5 منٹ کوشش کرتی رہی یوں کر کے, تو نہیں نکلا کچھ بھی. وہ ان کی اپنی یوٹیوب کے اوپر وہ موجود ہے ویڈیو کہ جس میں وہ دوسری بار نہیں نکال سکے. یہ جو ٹرکس ہیں اس میں جو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں, یہ چین نکالنا آنکھ میں سے چین نہیں نکل سکتی, منہ کے اندر سے کیل یا سوئیاں نکالنا یا بلیڈ نکالنا, یہ سارے ایسے ٹرک ہیں جو کہ ہزاروں دفعہ جو لوگ شوقین ہیں مزاج کے, ان لوگوں نے یہ دیکھے ہوئے ہیں زندگی میں, اور وہ لوگ جن سے دیکھے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی بزرگی کا تلواریں نکل آتی ہیں منہ سے. اگر آپ ٹرکس کی بات کریں, دنیا میں ویڈیوز موجود ہے, آپ پوری تلوار نکال دیتے ہیں منہ سے, ایسی ہزاروں چیزیں موجود. کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ لوگ تو میرے خیال 4-5 ہزار تھے, اور یعنی جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں ختم نبوت کا نام لینے والوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں, تو انہوں نے تو حتی الامکان کوشش کی کہ ہم مار دیے جاتے ہیں وہاں پہ مذہب کا استعمال کرتے ہوئے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے بہت دفعہ لفظ استعمال کیا کہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں. یہاں پہ ہم نے وہاں بھی بار بار ان سے کہا کہ بھائی کم سے کم نہیں آپ ضرور کہیں یار خدا کا واسطہ ہے. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں میں سپہ سالار ختم نبوت ہوں, تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ختم نبوت کا سپہ سالار ایسا ہوتا ہے, ہوگا اتنا زرق برق لباس, ایسا بے ڈھنگا, ایسا جاہل جو ایک لفظ ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم سارے ان کو یہ اپنی نمائندگی کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے جو سب سے حساس معاملہ ہے ختم نبوت کا, آپ اس کی نمائندگی کریں دنیا کے سامنے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے بڑی شرمساری کی بات ہے, علماء کے لیے بھی, بحیثیت امت بھی, ہم سب کو کچھ نہ. سب سے بڑی بدبختی کی بات, ابھی کل ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی, وہ صاحب نے ان کے جو چیلے ہیں انہوں نے ایک جوتی اتاری, اور وہ ایک جن حاضر ہوا اور اس نے جوتا سنگھایا, اور وہ جن بندہ گر گیا نیچے. اور وہ چیلا پیر صاحب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو مولوی آپ کو وظائف بتاتے ہیں, جو پڑھائیاں کرتے ہیں, وہ ایک طرف پیر صاحب کی جوتی اس سے افضل ہے, ولی کی جوتی, اور وہ یوں سارے لا رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. یعنی کہ ولی ہونا کلیم کی ہے, ولایت تو 1000 بار, وہ تو ہر ویڈیو میں کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا ولی یہ کر سکتا ہے, جب بھی وہ کچھ چیز نکالتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں. مگر جب ہم گئے ان کے سامنے تو ہم نے کہا جی آپ کو یہ ولایت کب سے عطا ہوئی ہے اور کیا سلسلہ ہے اس کا, تو انہوں نے کہا یار یہاں پہ 2 جملے. آج تک کسی بھی اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, انہوں نے کہا ایک دعویٰ نہیں کیا. دوسری بات یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی, ولایت کا دعویٰ ہمیشہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا, کیونکہ ان کے اعمال و افعال, اور ولی جو ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے. دوسری بات, الفتنہ اشد من القتل, فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے, یہ حدیث مبارکہ ہے. تو وہ فتنہ پیدا ہو گیا, اور اللہ کے نبی جا رہے ہیں ساتھ, عبداللہ ابن مسعود جا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من شیاطین الجن والانس, کہ اے اللہ میں تجھ سے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنوں میں تو شیطان ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. فرمایا انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو, میری ایک گزارش, اپنا پیر, اپنا رہبر, اپنا عامل مان رہے ہیں, تو اس کے شرعی جو ہے نا لباس, اس کے اعمال, اس کے افعال, اس کا کردار اور اس کا ماضی اور حال دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ ایسا ہے کہ جس کو اپنا رہبر مانا جائے. لیکن شاہ جی دیکھیں نا,